سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا جو ایکشن جو ہے سائملٹینیسلی ایکسٹینڈ وہاں ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہے سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے لا انفورسمنٹ کا, کیونکہ وہاں پہ آپ کس طریقے سے سیکیور کریں. بارڈر کو تو فرنٹیئر کورٹ مینیج کرتی ہے اور ان کو مزید ونگز ملیں گی تاکہ بارڈر کو بہتر طریقے, لیکن ایجنسی کے اندر جو ہے اس وقت پولیس تو اویلیبل نہیں ہے, تو لیویز جو ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہیں اور انٹرینڈ ہیں. تو اس کو اپ گریڈ کر کے ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ 20,000 اور لیویز ہوں جو جن کو ایف سی ریکروٹ اور ٹرین کرے لوگ مقامی سطح پر, اور وہ ایجنسی پولیس کا کام جو ہے وہ گریجولی کرنا شروع کرے. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ یہ بجائے خود کافی نہیں ہے اور اس میں آپ کو مزید اس کی ضرورت ہوگی کیپیسٹی بلڈنگ کی. تو اس کے لیے کئی تجاویز ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ لینڈ سیٹلمنٹ بہت ضروری ہے. وہاں پہ لینڈ سیٹلمنٹ کوئی نہیں ہے, آپ کی پراپرٹی ریکارڈ ہی نہیں ہے, تو نہ آپ قرضہ لے سکتے ہیں نہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو وہ پنجاب نے ابھی کمپیوٹرائز سسٹم کیا, تو ہوپ فلی اس کے حوالے سے وہ کمپیوٹرائز ریکارڈز کا تو وہ ہوپ فلی وہ آ جائے گا. اس کے علاوہ جو وہاں کی کیپیسٹی ہے اس کو اس لیے اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت وہاں کا جو سٹاف ہے مشکل حالات میں کام کرتا ہے. تو پروجیکٹ سٹاف کو ہم نے ریکمینڈ کیا کہ 20% ایکسٹرا سیلری دی جائے تاکہ ان کو انسینٹیو ہو وہاں جانے کا. ساتھ ہی جو فیڈرل کے پی کے گورنمنٹ جتنے افسر اسپیئر کر سکتی ہے وہ کافی نہیں ہے, تو فیڈرل گورنمنٹ اچھے افسر چن کر مختلف ان ڈیولپمنٹ کاموں کے لیے وہاں پہ اسپیئر کر سکے. اور ایک مسئلہ تھا کہ وہاں پہ جو راہداری اور پرمٹ سسٹم ہے اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, تو وہ اس کو ابالش کیا جائے, کیونکہ اپنا علاقہ ہے اور جو مال آتا ہے جاتا ہے جا رہا ہے کہ بغیر کسی تفصیل کے, اور جو پولیٹیکل ایجنٹس کو بجٹ چاہیے وہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور ریکمنڈیشن ہے کہ گورنر جتنے ہمارے الیکٹڈ ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں اس کی ایک ایڈوائزری کونسل بنے گی جو گورنر صاحب کو ایڈوائز کرے گی ڈیولپمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو فنکشن میں. تو ایک ڈیموکریٹک انوالومنٹ جو ہے وہ وہاں پہ گورنر صاحب کے ساتھ ہو جائے گا. اور آخری پوائنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن میکانزم کا ہے. میرا خیال ہے اس کمیٹی کے کام میں 2 اہم چیزیں ہیں جو پہلے سے مختلف ہیں. پہلے تو یہ کہ ہمارا کنسلٹیٹو پروسیس بہت انٹینسو ہے ہر ایجنسی کے ساتھ, ملک کے ساتھ بھی اور ہر سول سوسائٹی کے ممبران کے ساتھ بھی. اور دوسرا ہم نے امپلیمنٹیشن پہ آپ دیکھیں گے پورا ایک چیپٹر ہے کہ وہاں پر کس طریقے سے ایک بنایا جائے ڈائریکٹوریٹ آف ٹرانزیشن اینڈ ریفارمز فاٹا سیکریٹریٹ میں, اور اس میں پوری تفصیل ہے کتنے ونگز کتنے یونٹ ہوں گے اور کیا کیا ہوگا. اس کے بعد ایک کیبنٹ لیول کمیٹی ہوگی اور ایک سیفران میں بھی ہوگی, اور جنرلی پھر پرائم منسٹر لیول پر اس کی کوارٹرلی مانیٹرنگ ہوگی. تو یہ اگر کیا جائے, کیونکہ بہت سی رپورٹیں اچھی ہوتی ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہ ہو تو ان پہ کام نہیں چلتا. تو اب 1 منٹ جی, ایک ختم تو کرنے دیں, بہت بے چینی نہ ہو. اچھا, اس میں اب یہ رپورٹ ہم نے اپنی فائنلائز کر کے بھیج دیا, لیکن فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وہ اس پہ جو جنرل ڈیبیٹ ہو تاکہ اس پہ ریئیکشنز آئیں کیا ہے. تو پہلا تو میڈیا کے ذریعے آج ہم اس کو جو ریلیز کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ کمنٹ آئیں اور اگر کوئی مزید تجاویز آتی ہیں تو آتی ہیں. دوسرا پارلیمنٹ میں اس پہ ڈسکشن ہوگی. آج ہی میری اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ سے ملاقات ہوئی ہے, تو اگلے ہفتے جب سینٹ کے اور نیشنل اسمبلی کے سیشن ہوں گے وہاں ہم یہ انٹروڈیوس کر کے رپورٹ ٹیبل آف دی ہاؤس پہ پلیس کر دیں گے, اور وہ پھر وقت مقرر کریں گے تاکہ اس پر تفصیل سے بحث ہو سکے. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ جو مزید کچھ فوکس ہوگا اس کے مطابق یہ ہوگا. پیشتر سے کہ آپ بات کریں, بلوچ صاحب کچھ کمنٹس ایڈ کریں گے, پھر اس کے بعد آپ سوال پوچھیں. شکریہ سر, آپ نے میرے خیال میں میرے لیے گنجائش نہیں چھوڑی کہ میں کچھ کہوں. 2 بہت ہی امپارٹنٹ چیزیں تھیں. ایک سب سے پہلے امپارٹنٹ بات یہ تھی کہ فاٹا کے عوام, اور اس میں ہم بھی 100% کنونس ہیں کہ اگر پاکستان میں پاکستانیت سے متعلق اگر گریڈیشن کی جائے تو وہ نمبر 1 پلیس ہو جاتے ہیں اپنے قربانیوں کی وجہ سے اور جو تکالیف اٹھائے ہوئے ہیں. اور 48 میں جو کچھ انہوں نے کیا اور اس کے بعد جو کچھ کرتے رہے 65 کی لڑائی میں 71 کی لڑائی میں, تو ان کی سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ ان کو باقی پاکستانی عوام کے برابر حقوق حاصل نہیں ہیں. اور ان کی رائے کا آج بھی ان کے جو معاملات ہیں, حکومتی کارروائی ہے, ان کی رائے کا اس میں کوئی عمل و دخل نہیں ہے. ایم این ایز ان کے ہیں, سینیٹرز ان کے ہیں, جس وقت حکومت کی باری جاتی ہے
تو گورنر صاحب اور پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے سے جو حکومت کی جاتی ہے اس میں ان کا انپٹ سچ نہیں آتا ہے جو کہ باقی صوبوں میں اور باقی پورے ملک میں ہے. تو یہ بہت بڑی شکایت تھی ان کی. اور دوسری بڑی شکایت ان کی یہ اسپیشل لاز کی تھا, کلیکٹیو رسپانسبلٹی. ایک آدمی غلطی کرتا تھا تو پورے کے پورے ٹرائب کو, گاؤں کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا تھا اور بڑے سخت قسم کے اقدامات اٹھائے جاتے تھے. یہ دوسری بات تھی. اور تیسرا ان کا وہاں پر ایک نظام عدل تھا, اچھا تھا برا تھا, لیکن اس میں پھر وہی پاکستانی باقی شہریوں کے برابر رائٹ آف اپیل سپیریئر کورٹس میں نہیں تھا. تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے سرتاج صاحب نے بہت کچھ کہا کہ ہم نے وزٹ کیے, لیکن وزٹس کے پوائنٹ میں نے یہاں پر لکھ دیا تھا کہ اس وزٹ کے دوران یہ نہیں تھا کہ ہم صرف ٹرائبل ایلڈرز کے ساتھ جا کے ملیں. ایک ہماری سٹنگ ہوتی تھی ٹرائبل ایلڈرز کے ساتھ, دوسری سٹنگ ہم کرتے تھے میڈیا والوں کے ساتھ, یوتھ کے ساتھ, ٹریڈرز کے ساتھ اور باقی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے تمام نمائندے اور علماء اور مشائخ, وہ ان کو دوبارہ دوسری سٹنگ ہماری ان کے ساتھ ہوتی تھی. تو ان کے بھی انپٹ ہم لوگوں نے ایز سچ لیے. اس میں جو کچھ یہاں پر سامنے آیا ہے ٹھیک ہے, اس کو ہم نے کاغذی کارروائی میں اور الفاظ میں ڈال دیا ہے, لیکن یہ سب کچھ ہمیں انپٹ لوگوں کی طرف سے ملا ہمارے وزٹس کے دوران. وہ لوگ جن کے تجربات تھے ان کے تجربات سے فائدے, جن لوگوں نے اس کے اوپر کاوش کی تھی کاغذی کارروائی کے ذریعے سے اور ریسرچ پیپرز وغیرہ کیے تھے, یہ ہر چیز ہم نے وہاں سے کی ہے. اور ابھی بھی ہمارا ارادہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کمال کیا ہے تو اپنے فوٹوز کے ساتھ اس کو ہم چھپائیں گے اور دے دیں گے, نہیں. یہ دیکھیں آپ کو آج بلایا ہے, سب سے پہلے یہ فرینک آؤٹ ہو رہا ہے آپ کے سامنے. اس سے پہلے کسی کے پاس یہ نہیں ہے. اگر کہیں کوئی چیز لیک ہوئی ہے آفیشلی کسی نے نہیں دی ہے. تو میڈیا کی امپارٹنس کے, میڈیا کا انپٹ اور آپ کے انپٹ کو ساتھ لے کے, اس سے پہلے باقی لوگوں سے جو انپٹ لے آتا ہے وہ آلریڈی ہمارے پاس ہے, آپ کے انپٹ کو ساتھ لے کے پاکستان کی پارلیمنٹ کے سامنے یہ چیز ہم لے جائیں گے. اور پھر فائنلی جسٹ اے منٹ پلیز ہولڈ آن, پاکستان کی پارلیمنٹ کی انپٹ لی جائے گی. اور لینے کے بعد آئین میں ایک اور شک بھی ہے, وہ یہ ہے کہ فائنل فیصلے کرنے سے پہلے ایک جرگہ نظام ہوتا ہے کہ ٹرائبل جرگہ, وہاں پر ہمارے آئین میں دیا ہوا ہے, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بات کی. ایون وہ معاملہ بھی اس طرح سے کیا جائے گا. تو جو فائنل انشاءاللہ جو چیز آئے گی تو ہمیں 100% امید ہے کہ اس کو فاٹا کے عوام اور پاکستانی عوام کی میجارٹی کی حمایت حاصل ہوگی. بہت شکریہ. سیکنڈ میں وہ آپ خود کر لیجئے گا, اٹس فائن. آپ پہلے سوال کریں, سب کی طرف آئیں گے کوشچن آپ چلیں.